بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عبدالستار ہوں۔ ناظرین، ہمیں آئے دن اس طرح کی خبریں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ بھائی نے جائیداد کے تنازع پر بھائی کو قتل کر دیا، خون سفید ہو گیا۔ اب میں چونکہ جرمنی میں رہتا ہوں تو اس طرح کے واقعات کا میں موازنہ یہاں سے کرتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے، یا کم از کم یہ پورا سچ نہیں ہوتا، کیونکہ اگر کسی کا خون سفید ہونا ہوتا تو یہاں پر بھی ہونا چاہیے تھا، یہاں پر بھی جائیداد بٹتی ہے، لیکن نوبت قتل غارت تک نہیں جاتی۔ ایسا کیوں؟ میں یہ آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں جس کا تعلق میرے اپنے ساتھ ہے۔ تو ہوا یوں کہ جس مکان میں میں اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہا ہوں، یہ پہلے 3 بھائیوں کی ملکیت میں تھا، اور ان کے والدین کے انتقال کے بعد جو بڑا بھائی تھا اس نے اپنے دونوں بھائیوں سے مل کر یہ طے کیا کہ ہم اس مکان کو کرائے پر لگا دیتے ہیں اور اس سے آنے والی آمدنی آپس میں بانٹ لیا کریں گے۔ تو یہ سلسلہ تقریباً 10 سال تک جاری رہا۔ پھر ایک بھائی کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی تو اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ مجھے اس مکان سے اپنا حصہ چاہیے، تو اس کو بیچا جائے۔ تو اس لیے ان بھائیوں نے ایک ایکسپرٹ کو ہائر کیا جو مکان کی قیمت کا تعین کرنا جانتا تھا۔ تو اس نے اس مکان کا ایک ایک کونا چھان مارا اور اس کی تمام تر خوبیاں اور خامیاں ایک کتاب کی شکل میں لکھ دیں، اور اس کے آخر میں اس نے اس کی قیمت مقرر کر دی جو کہ 1,27,000 یورو بنی۔ اب اس بھائی کو پیسوں کی جلدی تھی، تو ایسی صورتحال میں پھر نیلامی ہوا کرتی ہے جو کہ مقرر کردہ قیمت سے تقریباً 60% سے شروع ہوتی ہے۔ یعنی اگر 1,27,000 یورو کا مکان ہو تو اس کی پھر نیلامی جو ہے وہ 76,000 یورو سے تقریباً شروع ہوگی۔ اب یہ تو کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ آخری بولی کیا ہوگی، تو اس لیے ان بھائیوں نے سوچا کہ ہم ایک دفعہ بغیر نیلامی کے کوشش کر لیتے ہیں اس کو بیچنے کی۔ تو انہوں نے کسی پراپرٹی ڈیلر سے رابطہ کیا، اور وہ یہ جانتا تھا کہ مجھے مکان کی اشد ضرورت ہے۔ تو اس طرح میں نے ان بھائیوں سے یہ مکان 95,000 یورو میں خرید لیا۔ تو اب اس سارے پروسیس میں اتنی زیادہ شفافیت ہے کہ وہ جو 3 بھائی تھے جنہوں نے مکان بیچا ہے، ان میں سے کبھی بھی زندگی میں کوئی بھائی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ تو اس طرح اگر آئندہ اگر آپ اس طرح کی خبریں سنیں کہ خون سفید ہو گیا، تو یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ کسی بھائی کا ہی خون سفید نہیں ہوتا، بلکہ ان حکمرانوں کا بھی خون سفید ہوتا ہے جو یہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اس کا کوئی حل تلاش نہیں کرتے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔